جمع ہے اللہ کے گھر میں جمع ہے ہم اپنی بات شروع کریں اس سے پہلے سب لوگ اپنی گردن لگا دیں بہت خطرناک ہے اللہ کی طرف توجہ دیتا ہے سب لوگ اپنی گردن جھکا دیں میری زبان پر اللہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اللہ پر زور دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا سلام الا اللہ لا مؤمن الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا خالق الا اللہ لا بارئ الا اللہ لا مصور الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا رب الا اللہ لا معز الا اللہ لا مذل الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 تسلیما کثیرا کثیرا چلے اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے لمبے زمانے کے بعد یہاں عمر بڑا مہمان سب جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں جمع ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے تقریباً 35 منٹ کا وقت ابھی ہمارے پاس ہاتھ میں ہے اس 35 منٹ کے وقت کو بہت ہی امپورٹنٹ اور غنیمت سمجھے کیونکہ جو باتیں کہی جائے گی اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات میرے پیاروں آج جو کورونا کا معاملہ ہے کورونا کہہ دو کووڈ-19 کہہ دو جو وبا آئی ہے یا ابھی آج کل بیٹیوں کا معاملہ بڑے زوروں پر ہے اور کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو اس وقت کورونا میں موت اور زندگی کے درمیان میں سانسیں لے رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے شہادت کا مرتبہ مل گیا لیکن اس کورونا اور اس وبا اور یہ کووڈ-19 اور یہ آسمان کا دیول بدلا زمین کا دیول بدلا آسمانوں سے پانی آیا تو باڑھ آ گئی یا سارا پایا میں پانی بھر گیا میرے پیاروں آپ کے علاقے میں بھی بہت پانی بھرا ہوگا اس وقت سب سے بڑا کام جو کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ہم کو پیچھے ہونا ہے بولو ہم کو ہم کو پیچھے ہونا ہے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرنا ہے قسم اللہ کی امت پیچھے رہے گی نبی آگے رہیں گے تو ہم کو اپنی منزل مل جائے گی بولو سبحان اللہ اور کون سی منزل ملے گی رحمت والی منزل ملے گی برکت والی منزل ملے گی مغفرت والی منزل ملے گی بے حساب حلال چھپر مال کے اللہ روزی دے گا لیکن کنڈیشن وہی ہے ہم پیچھے ہوں گے اور ہمارے آقا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرتے ہیں آپ ایسا چپ چپ نہ بیٹھو 35 منٹ بہت ضروری ہے بولو نا ہمارے نبی معراج پر
اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. تو ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا. معراج کے سفر میں دو چیز پر اگر ہم نظر کریں نا تو آج کا یہ کورونا کا معاملہ حل ہو جائے گا. وہ دو چیزوں کی طرف میں آپ کا ذہن لے کے جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سے فرماتے اور اللہ ہمارے نبی سے فرماتے آؤ اور ساتوں آسمانوں کو پار کرنا. بولو کتنے آسمانوں کو پار کرنا ہے؟ کھاؤ میرے نبی ساتوں آسمانوں کو پار کرنا ہے, عرش کو پار کرنا ہے, سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ہے, جنت المأوا کو پار کرنا ہے, جنت الفردوس کو پار کرنا. تو اس وقت ہمارے نبی پوچھتے اللہ میں تو زمین پر ہوں, اللہ میں زمین پر کہاں آسمان, اللہ کیسے آنا؟ اس وقت اللہ نے جو پیارا جواب دیا جس سے بتایا کہ ہمارے نبی آگے رہیں گے سب پیچھے رہیں گے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کوئی فکر کی بات نہیں, آپ آسمانوں پر آ جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو نبی انتظار کرے اور آقا تشریف لاوے. معلوم ہوا نبیوں کو بھی اللہ کا حکم ہے تم پیچھے رہو, میرا محمد آگے رہے گا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا اور ہر آسمان پر ایک نبی انتظار کر رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, بولو سبحان اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, بولو سبحان اللہ کے گھومنے پر. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی سب سے آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. اللہ نے فرما دیا میرے نبی آپ امام رہیں گے, ہر نبی آپ کا انتظار کرتے رہے گا. بولو سبحان اللہ. اور ایک اور واقعہ جو اتنی بھی پیارا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے, ہمارے نبی بیت المقدس میں کہاں گئے؟ بیت المقدس میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے نا تو حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے. اب بیت المقدس بہت بڑی مسجد, جیسے ہمارے نبی بیت المقدس میں آئے تو دیکھا پوری مسجد بیٹھے. ارے بولنا پوری مسجد بیٹھے, یعنی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہے, میرے نبی آگے بڑھے, میرے نبی آگے بڑھے. ہمارے نبی تو آگے بڑھے, کہاں آگے بڑھے, کہاں آگے بڑھے؟ پوری مسجد بھری ہوئی ہے, مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, ساری مسجد بیٹھے. اور جبرائیل تم کہتے ہو آگے بڑھے آگے بڑھے, تو کیسے آگے بڑھے؟ اور جو لوگ مسجد میں تھے نا اتنے خوبصورت مسجد میں لاکھوں لوگ تھے, کتنے خوبصورت تھے. ہر ایک کے چہرے سے نور آشکارا ہوتا تھا, ہر ایک کے سر پر کالا امامہ تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے, ایسا لگتا تھا نہا دھو کے ابھی تشریف لائے ہیں. پوری مسجد بیٹھے بہت خوبصورت لوگوں سے, نورانی لوگوں سے پوری مسجد بیٹھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار کہتے ہیں میرے نبی آپ آگے بڑھے. ہمارے نبی فرمایا کہاں آگے بڑھے, یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں, آگے کیسے بڑھے؟ کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ حکم دیتا ہے آپ آگے بڑھے, آپ بڑھتے جائیں گے, آپ کا قدم مبارک بڑھتا جائے گا, اللہ خود جگہ بناتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سننا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اپنا قدم رکھا. ہمارے نبی قدم بڑھاتے گئے, اتنا پیارا مجمع تھا. آدھا مجمع دائیں طرف ہو گیا, آدھا مجمع بائیں طرف ہو گیا, اور بیچ میں اللہ نے شاندار راستہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا, بہت بڑا مجمع. ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے, یہاں تک کہ بڑھتے امامت کے مسلے بنا گئے. بولو سبحان اللہ. اور جیسے امامت کے مسلے پر آ گئے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا
2 رکعت نماز پڑھائیں, ان کا رکعت ہے 2 رکعت نماز پڑھائیں. ہمارے آقا صاحب نے فرمایا اتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے, ان کو میں نماز پڑھاؤں. حضرت ابراہیم نے کہا آپ کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں, بہت لمبے زمانے سے آ کر بیٹھے ہیں اور آپ کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ پڑھائیں گے تو یہ پڑھیں گے. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع بولے اللہ اکبر, نماز پڑھے, بولو نماز پڑھائیں. لیکن نماز پڑھانے سے پہلے ابھی ہمارے نبی نماز شروع کرنے والے, بولو ابھی ہمارے نبی نماز, پورا مجمع بولے نبی نماز شروع کرنے والے. ساری بات چیت ہو گئی, نماز شروع کرنے والے. اچانک ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی, بولو سبحان اللہ. کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. بس کیا آواز آتی ہے, کثرت کی آواز آتی ہے. ہمارے نبی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے. جب ہمارے نبی سلام کرتے تھے تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے. جبریل کو کہتے ہیں مرحبا, یہ کون ہے میرے پیچھے؟ جبریل یہ کون ہے میرے پیچھے؟ اتنے سارا مجمع کون ہے میرے پیچھے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نبی کے بیت المقدس ہے. ہاں مجھے معلوم ہے یہ بیت المقدس ہے, لیکن سوال یہ نہیں کہ یہ جگہ کون سی ہے, سوال یہ ہے کہ میرے پیچھے کون ہے, اتنا بڑا مجمع کون ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کا حکم ہوا ہے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر کم زیادہ, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے, جتنے نبی آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, آج اللہ کا حکم ہے سب کے سب مقتدی بن جاؤ. آج میرا محمد سب کا امام بن جائے گا. میرے دوستو ہمارے نبی نبیوں کے بھی امام ہے. ارے بولو ہمارے نبی نبیوں کے بھی امام ہے. جب کوئی نبی ہمارے نبی کے آگے کراس نہیں کر سکتا, بولو کوئی نبی ہمارے نبی کے آگے کراس نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ میرا محمد میرے محمد مقتدی رہیں گے اور ساری دنیا مقتدی رہے گی, ساری دنیا مقتدی ہوگی تو میرے محمد سب کے امام ہوں گے. یہ نبیوں کے بھی امام ہے, رسولوں کے بھی امام ہے, پیغمبروں کے بھی امام ہے, اولیاء کے بھی امام ہے, یہ انسانوں کے بھی امام ہے, یہ جناتوں کے بھی امام ہے, یہ جانوروں کے بھی امام ہے. 18,000 عالم جو اللہ نے پیدا فرمایا سب مقتدی ہے اور ہمارے محمد سب کے امام ہے. بولو سبحان اللہ. اور امام کو کراس کرنا, امام کے آگے بڑھنا, ارے بولو آگے بڑھنا, تو کیوں آگے بڑھنا, کیوں آگے بڑھ رہے؟ بھائی ہم لوگ ہمارے نبی کے آگے کیوں بڑھ رہے؟ صحابہ کرام کی زندگی بتاؤ, کوئی نبی کے آگے بڑھے؟ ارے ہاں انشاءاللہ میں امامت کراؤں, بولو انشاءاللہ. پر جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. کوئی بھی یہاں کا متولی کا نام خالی احمد علی کے ساتھ کھڑے ہونا, پارٹی کے بعد کھڑے ہوتا, تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے میں کوئی کے آگے کھڑے ہونا. اب میں ادھر کھڑا اور کوئی ادھر کھڑا, پورا مجمع قسم کھا کر بولو اس کی نماز ہوگی, اس کی نماز ہوگی. متولی یہاں پر ٹرسٹی ہوں میں یہاں پر بہت بڑا عہدے دار ہوں, لیکن نماز بولو نماز کیوں ہے. میرے جیسا معمولی آدمی اس کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو جو امام الانبیاء کو کراس کر کے آگے جائے گا اس کی زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری سمجھ میں آ رہی ہے نا. ایک صحابی تھے, آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں آیت آئی ہے, سننا بخاری شریف کی روایت ہے. قرآن پاک میں آیت آئی ہے, صحابہ کرام کو اللہ حکم دے رہے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ قرآن 26ویں پارے میں اپنی آوازوں کو بولو 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 اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر اگر کرو گے تو اللہ فرماتے ایمان برباد کر دو, ایمان چھین لو. میرے نبی کی آواز کے اوپر کسی کی آواز آئی اس کا ایمان چھین لوں گا. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے 26ویں پارے میں, جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے صحابہ کرام کو فرماتے میرے محمد میرے نبی کی آواز کے اوپر کسی کی آواز نہیں جائے گی. اگر کسی کی آواز میرے نبی کی آواز کے اوپر ہو جائے اللہ فرماتا میری قسم تجھے پتا بھی نہیں چلے گا, تیرا ایمان چھین لوں گا, تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا. تو پورا مجمع بولو نا ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر کیا ہے. تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثابت, بولو کیا نام ہے, سب ساتھ میں بولیں گے. صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ثابت. پورا نام ہے ثابت بن قیس. آپ سے اتنا یاد نام رکھے کیونکہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. ثابت, بولو کیا نام؟ حضرت ثابت. ان کا والیوم فطری طور پہ اونچا تھا, یعنی ان کی آواز اونچی تھی. وہ بہت کنٹرول کرنا چاہتے تھے اپنی آواز کو, لیکن جب بھی وہ بات کرتے تھے نا تو ان کی آواز, ان کا والیوم اتنا اونچا ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی کی آواز کے اوپر ان کی آواز ہو گئی. کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے والیوم بہت اونچا ہوتا, وہ بات بھی کرتے تو تیسرے آدمی کو لگتا ہے لڑائی کرتا ہوگا, یہ جھگڑتا ہوگا, یہ کیا کرتا ہوگا. کچھ لوگوں کی آواز ایسی ہوتی ہے. اب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو مجھے پتا چلا کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو, نبی کی آواز کے اوپر جانے مت دو, تو وہ سوچنے لگے میری آواز تو فطری طور پر بہت اونچی ہے, میرا والیوم تو بہت اونچا. انہوں نے اپنے گھر میں کونا پکڑ لیا تو یوں داڑھی پکڑتے تھے اور روتے تھے اور رو کر کہتے تھے اللہ پہ کیا کروں, اللہ پہ کیا کروں, میری آواز بہت اوپر ہے, اللہ میری آواز اوپر ہے. اگر نبی کی آواز کے اوپر میری آواز ہو گئی اللہ تو میرا ایمان برباد کر دے گا, اللہ تو میرا ایمان چھین لے گا, اللہ یہ ثابت بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے گا. انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا, کھانا بالکل کم کر دیا, بس ہمیں داڑھی پکڑتے رہتے, لیکن لوگوں میں کبھی سجدے میں روتے اللہ پہ کیا کروں. اللہ کئی دن ہو گئے مسجد میں نہیں تھے, تو کئی دن ہو گئے مسجد میں صرف اس طرح سے کہ میری آواز نبی کی آواز کے اوپر گھر میں نمازیں پڑھتے رہے. ایک دن عصر کے وقت میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ہمارے نبی نے پوچھا وہ ثابت کہاں ہے, کتنے دن سے مسجد میں نظر نہیں آتے, بھائی وہ ثابت کہاں ہے, یعنی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن سے مسجد میں نظر نہیں آتے. تو ایک صحابی نے کہا ہم بھی بہت فکر میں نظر نہیں آتے, کہیں بیمار تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول پاک صاحب نے فرمایا جاؤ دیکھو ذرا جا کر خبر تو کرو یہ گھر پر. اچھا جو صحابی کو بھیجا نا ان کا نام ہے حضرت ابن معاذ, بولو کیا نام ہے, حضرت ابن معاذ. ان کو بھیجا جا کر مانو وہ جوان کٹے ہو گئے, جا کر دروازہ کھینچا. حضرت ثابت نے دروازہ کھولا, بالکل دبلے ہو گئے تھے, اچھے خاصے تھے, دبلے ہو گئے تھے اور یوں بیٹھ گئے. کیوں آئے, کہا کہ وہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے. انہوں نے زور سے چیخ ماری نا اللہ کے رسول کو منع کر دو میں نہیں آؤں گا کیونکہ میری آواز اونچی ہے, نہیں میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی, میرا ایمان برباد ہو جائے گا. اور اپنا مسلح بتایا, رابطے کے مسلح پر بیٹھا رہتا ہوں, پھر داڑھی پکڑ کے ساروں قطار ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو کہو کہ اب ثابت کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ میں اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کروں گا, میرا ایمان ختم ہو جائے گا. وہ جو ابن معاذ آئے تھے ان سے جوان دیکھا ٹھیک ہے میں جا کے اللہ کے رسول کو کہتا ہوں, لیکن ابن معاذ جب مسجد میں آئے تو روتے روتے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ثابت بہت بیمار ہے, بیمار ہوتے تو شاید اچھے ہو جاتے, بیمار ہوتے تو شاید اچھے ہو جاتے, معاملہ تو کچھ اور ہی ہے. یہ کہہ کر وہ رونے لگے ابن معاذ. اللہ کے رسول نے کہا بات تو بتاؤ کیا ہوا. وہ تو بہت رو گئے, ان کا وزن گھٹ گیا, وہ کھانا پینا بند کر چکے ہیں اور وہ داڑھی پکڑ کے وہ مسلح پہ روتے رہتے کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرنا. وہ زور زور سے کہتے ہیں, رو رو کر کہتے ہیں اللہ میرا ایمان چھین لے گا, اللہ میرے عمل کو برباد کر دے گا, میں بغیر ایمان کی دنیا سے جاؤں گا. میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے رحمت والے تھے, کیسے رحمت والے تھے, کھڑے ہوئے کہا ان کو وہ نہ آئے, میں ان کے گھر پر جا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی گھر پر گئے, جب دروازہ کھلا حضرت ثابت سامنے تھے, اس طریقے سے اپنے ہونٹوں کو بند کر دیا, اپنے ہونٹوں کو بند کر دیا کہ کچھ بھی بولو نہیں, اور سیدھے ہمارے نبی کے گھرے لگ گئے. ہمارے نبی نے کہا چلو ابھی میرے ساتھ میں چلو, تم مسجد میں بھی آؤ گے, تم میرے ساتھ میں بھی رہو گے, اور اگر تمہاری آواز اوپر بھی ہو گئی کوئی پرواہ کی بات نہیں. آج نبی سبھی پر کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے پیاروں یہ واقعہ میں آپ کو کیوں سنا, میں کیوں بولتا ہوں. وہ نبی کی آواز کے اوپر تھوڑی آواز پڑی,
تو داڑھی پکڑ کے کتنے دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھائے, اپنا وزن گھٹا دیا, صرف اپنی آواز, بولو اس کی آواز کے اوپر, ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر چلا چلا کے جا رہی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر چلا چلا کے جا رہی, کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے ہر اذان دینے والا فجر میں اذان دے گا اور اذان میں کہے گا الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. آپ کی عمر والا مسجد میں فجر کی اذان سے کیا بات آتی ہے؟ ہاں یا نہ؟ زور سے بلوا دی ہے. مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے, یہ اذان مؤذن دیتا ہے, وہ نبی کا ہے. ہم اس کو کراس کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں بیٹھے سیکھنے, جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, آج جمعہ کا دن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی, باقی دنوں کا کیا پوچھنا ہے؟ ایک کو میں نے کہا میں آج نماز نہیں پڑھی, تو کہتا ہے آنکھ نہیں کھلتی ہے, وہ مہینہ ہے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھا. تو یہ نبی کی آواز کو کتنا بڑا کراس کر کے چلا گیا, اس کو شرم نہیں آئی؟ یہاں بیٹھے بے شرم کمینے کتے سے بھی گئے گزرے بستر. ایک کتا بھی وفاداری جانتا ہے, کتا بھی وفاداری جانتا ہے, اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑے گا. میں نہیں کہتا بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گلی کے کتے سے سبق حاصل کر لے, اسے 2 وقت کی روٹی ڈالے گا, تیرا دروازہ نہیں چھوڑے گا. اور ہمارے نبی نے احسانات کے کروڑوں ٹکڑے اوپر ڈالے, ہم ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے. یہاں بیٹھے فجر کی نماز اور ذرا بھی احساس بھی نہیں کہ میں نے فجر کی نماز نہیں کی. وہ تو پڑھنے آیا, کون سی نماز؟ جمعہ ہوگی, جمعہ کے پڑھتا آ گیا. ابھی یہاں عمر والا میں کوئی شادی میں جانا ہوتا, ایسا لگتا ہے دولہا پاس میں رہ گیا, دولہا تو یہ بنتے ہیں, اس کا ٹی شرٹ دیکھو, اس کا جینس دیکھو, اس کی بیلٹ دیکھو, اس کا ہیئر اسٹائل دیکھو, اس کا سوس دیکھو, اس کا جوتا دیکھو, کیسا تیار ہو کر شادی میں جاتا. اور آج جمعہ کا بھی عید کا بھی ہے, تو سر ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس ٹوپی نہیں ہے, ہم کو بھیک کا رومال اپنے سر پر باندھنا پڑتا ہے. میرے پیارو, کس کے سامنے رونا کوئی کہتے کورونا آ گیا, مسلمان ہار گیا, مسلمان پریشان ہو گیا, علماء والا پریشان ہو گیا, آج ہماری روزی بند ہو گئی, ہمارا جاب بند ہو گیا, ہمارے کھانے کے نالے پڑ گئے, ہمیں بچوں کو دودھ پلانے کے واسطے پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. میرے دوستوں, اتنے خراب حالات میں بھی ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے. کون سے مال کی ضرورت اور باقی ہے, کون سے اللہ کے عذاب کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ میرے پیار کو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل کر رہا ہوں, پھر ایک مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں, آپ سے کون کون وعدہ کرتا ہوں ہر معاملے میں ہم بول رہا ہم پیچھے ہمارے نبی منزل مل جائیں گے. میرے اللہ کی قسم کاروبار میں برکت ہوگی, اللہ تھوڑے دن اونچ نیچ والا معاملہ ہوگا, اللہ لاکھوں کو سیٹ بناتا ہے, اللہ ہم کو بھی سیٹ بنائے گا. کب تک فیکٹریوں میں جاؤ گے, کب تک میلوں میں جاؤ گے, کب تک اپنی نوکری کا کام کرو گے؟ اور لاک ڈاؤن کے بعد اعلان ہو گیا کہ سب کی پگار بند ہو گئی ہے, اب وہ گھر میں بیٹھا ہے. ارے میرے پیارو, لاک ڈاؤن سے پہلے بھی روزی دینے والا اللہ, لاک ڈاؤن میں بھی روزی دینے والا اللہ. روزی آج تک ہماری محنتوں سے نہیں آئی ہے, ہمارے سیٹوں کی محنتوں سے نہیں آئی ہے, روزی آئی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آئی ہے. بولو سبحان اللہ. اور وہ اللہ آج بھی ہے, وہ اللہ آج بھی ہے, وہ ازل سے ابد تک رہے گا. بولو کون؟ اللہ. سامنے بولو نا کون؟ لیکن اس کے بند ہو جاؤ میرے پیارو, اللہ کے بن جاؤ, نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ابھی معلوم ہے وہ باہر نکلتے نا, اگر یہ منہ پہ بات نہیں لگایا 1000 کا فائن ہوتا ہے نا. اب ہمارے کتنے جوان جو ہے نا وہ نبی کے چہرے کو باقاعدہ توڑتے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, ٹھنڈا ٹھنڈا سب بولو نا, ٹائم ختم ہو رہا, بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. آواز سے بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی, بلکہ یوں کہو کہ سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی, سارے صحابہ کے چہرے پہ. اللہ علی
طرف قاضی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولو ان کے چہرے پہ داڑھی، غوث پاک کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ روشن جیلا کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت خواجہ دادا رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی، بلکہ میرے پیاروں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی، بابا فرید الدین گھر شکر کے چہرے پر داڑھی تھی، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی بڑی نہیں بنتا. جب تک نبی کے چہرے کو ہم نے چہنا ہم نکلتے تھے، ہمیں چہنا پتا نہیں کیا ہوا، قدرت نے ماسک ڈال دیا نا ہمارے چہرے پر. اور تو پہچان میں بھی نہیں آتا کہ عبداللہ بھائی جاتا کہ ایوب بھائی جاتا کہ عبدالرحمن بھائی جاتا. اللہ نے سب ماسک ٹھوک دیا اور کہا نہیں کرے گا، 1000 کا فائن ہوگا. اب جتنا بھی گلو لگاتا تھا، شیمپو لگاتا تھا، وہ پہلے لولی لگاتا تھا، سب گیا کام سے. اور یہ تو میرے پیاروں اللہ نے تھوڑی سی جلد بتائی ہے تو پوری دنیا واویلا مچا دیں گے. صرف اللہ نے ایک چھوٹا سا بٹن دبایا ہے، پوری دنیا واویلا مچاتی ہے. ورنہ قرآن میں پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو میرا غصہ آیا نہیں. اگر میرا غصہ آ جائے زمین پر جان لینے والا، جان رکھنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی جاندار زمین پہ باقی. اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا غصہ آئے گا، زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا. میرے پیاروں کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے کسی کے چچا اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی کے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی کا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، کسی کا پڑوسی اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مرحوم عثمان اللہ کو پیارے ہو گئے، حاجی عبدالحفیظ مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، حاجی عبدالرشید ہمارے مالیگاؤں کے خاص ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے حاجی عبدالوہاب بھائی اللہ کو. ایسے کتنے نام میں گنواؤں گا جو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور ہر جانے والا کہتا ہے آج میری باری ہے. کل ہم سب کو جنت میں بغیر نمازی بن کے چاہیے. اور ایک بات میں آج ممبر پر قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک ہماری زندگی میں نماز نہیں آئے گی وہاں تک بے حساب روزی بھی نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نماز تو پڑھے گا، تیرے گھر والے پڑھیں گے تو میں روزی بھر بھر کے دوں گا. نہیں پڑھے گا، تیرے گھر والے نہیں پڑھیں گے، تیرے منہ تک لقمہ ایسا واپس کھینچ دوں گا. جتنے لوگ بولتے ہیں ہمارا کام ہوا کنارے پر آیا اور کام ایسا ہوتا ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اکثر لوگوں کا معاملہ شادی کے معاملے میں بھی بات چلی کل تاریخ لینا تھا اور سارا معاملہ بگڑ گیا. بجلی کا کام ہوتا تھا رک گیا، مجھے نوکری ملتی تھی رک گئی، میری زمین بیچے جانے والی تھی رک گئی. میرے دوستو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو نمازی بنے گا اور روزی تیرے منہ تک پہنچائیں گے، نہیں بنے گا تو تیرے منہ میں آنے والا لقمہ بھی چھین لیں گے. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. کون تیار ہے؟ چلو بھائی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. کون تیار ہے؟ پوری بات نہیں آتی، سب بات سمجھ میں آتی. آج سے ہر معاملے میں بولو ہم لوگ، ابھی بھی آواز نہیں آئی، ہم لوگ اور ہمارے نبی، کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اللہ کے بعد اگر زمین پر کوئی درجہ اور شرافت اور عظمت اور منقبت والا ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بولو جن کے کمال کو ساتھ میں پڑھو نا. بلغ العلا بکمالہ، پڑھو بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. ایک مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اچھا ایک بات بتاؤں میرے پیارو، دو باتیں میں نے کہتی تو ہم پیچھے رہیں گے ہمارے نبی. اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو، ایک کام کے لیے ہاتھ اٹھا لو، سب نماز پڑھیں گے روزی میں. بہت میں قسم کھا کر کے اللہ کی قسم، مولا اللہ کی قسم بہت روزی اللہ دیں گے. ہم اوپر کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نا آج ساتھ میں بولو آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی جمعہ بولو انشاءاللہ.
پڑھیں گے نا. ابھی میں آپ کو ایک جنت کا دروازہ بتاتا ہوں. یہ ہماری مسجد ماشاءاللہ, اور یہ ہماری مسجد ماشاءاللہ, اور یہ مسجد میں کئی مطلب آنا ہوا ہوتا ہے. آصف بھائی کی دعوت پر آنا ہوتا ہے. پہلے چھوٹے کی دعوت پر آتے کہاں کیا ہوتا ہے, وہاں کھڑا کی دعوت پر آنا ہوتا ہے. اور میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کے گھر میں چولہا چلتا ہے, باقی کوئی کھانا کھلاتا نہیں. خیر عمر والا ہم آ گئے. یہاں بازو میں ایک زمین ہے جو 22 لاکھ کی زمین ہے, 22 لاکھ کی زمین ہے, جو ہم کو ہماری مسجد کے لیے فیوچر میں, ہمارا آگے آنے والی نسل کے لیے, ہمارے مدرسے کے لیے, ہمارے بچوں کے قرآن کی تعلیم کے لیے بہت کام آئے گا. لیکن ابھی 22 لاکھ کا اس وقت کلیکشن کرنا ان حالات میں بہت مشکل ہے. اس لیے ہم نے ایک آسان راستہ ڈھونڈا ہے کہ 18 اکتوبر کو یہ مانڈا گوشت, مانڈا میرے کو نہیں معلوم, لیکن میرے کو مانڈا تو لا کے دیا. گوشت کا سالن تو سمجھ میں آیا, دیر تو ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کا آپ نے نہا بھی دے. وہ تو روٹی جو تھی نا, روٹی اب تک میرے کو سمجھ میں نہیں آیا وہ شروع کہاں سے ہوتی ختم کہاں پر ہوتی. لیکن 18 اکتوبر کو یہاں پر مانڈا گوشت کا پروگرام رکھا گیا ہے. صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر میں 2 بجے تک 100 روپے میں پارسل تیار ہوگا. تاریخ یاد رکھنا, کون سی تاریخ؟ 18 اکتوبر. صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک کتنے میں پارسل ملے گا؟ 100 روپے. آرام سے 1-2 آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا انشاءاللہ. بہت سستے میں سودا ہوگا. خیر یہ سب باتیں بعد میں, لیکن مانڈا گوشت کے لیے اس وقت جو میں کھڑا ہوں میں کو 22 لاکھ نہیں چاہیے. ارے بولو ابھی 22 لاکھ. ہاں اللہ سے دعا کر دیں, اللہ گھر سے دلوائے گا انشاءاللہ. اس لیے وہ دلوانے پر آئے تو کوئی روک دے. ہم نے دیکھا یہاں غریبی امیری کے جب اللہ کے گھر کا معاملہ آئے نا تو امیری غریبی کا معاملہ نہیں ہوتا, اللہ کی قسم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے بادشاہوں کے بارے میں پڑھو, ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں پڑھو, 90% بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا, حالانکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی. اور آپ نے بہت سے مسجد کے امام کو دکھا, اذان دینے والے کو دکھا, تھوڑی دیر میں پیٹ لٹکا دیا, السلام علیکم بھائی غلطی معاف کرنا, بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے میں جاتا ہوں. پگار کتنی؟ 4,000 روپیہ, 6,000 روپیہ. لیکن عمرے میں جانا تو ہم کو ایسا بھی ہوتا ہے, اذان دینے والا 6,000 روپے والا یہ عمرے میں جاتا, اور اللہ کہنا چاہتا ہے میرے یہاں امیری اور غریبی کا معاملہ نہیں ہوتا, جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسے بلا دیتا. تو یہ بھی 22 لاکھ میں کوئی غریبی امیری کا معاملہ نہیں, تو اللہ کا در اللہ دے گا, بولو اللہ بے شک دے گا, بولو اللہ بے شک دے گا. اس وقت جو میں آپ کو ابھی کھڑا کرنے کے لیے جا رہا ہوں 2 لاکھ اور 85,000 یعنی 2,85,000 کا گوشت ہے. 18 اکتوبر کو جو مانڈا گوشت کھانا ہے نا, صرف میں نے کئی لوگوں نے تو میرے کو اور کرنی پڑی تھی کہ گوشت کا کتنا ہوگا, آٹے کا کتنا ہوگا, اور تیل کا کتنا ہوگا, گرم مسالے کا کتنا ہوگا. میں نے کہا میرا مسالہ نکل جائے گا. آج تو میں یہاں کھڑا ہوں صرف گوشت کا معاملہ حل کرنے کے لیے کہ 2,85,000 روپے کا گوشت آئے گا. تو بتاؤ بھائی 2,85,000 کی وصولی کرنا ہے آج یہاں پر, تو کون اللہ کا ولی جنت